بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا اردو ترجمہ۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے نفرت کرے مگر جو اپنے آپ کو احمق بنائے؟ بے شک ہم نے اس دنیا میں منتخب کیا ہے اور ضرور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جب اس کے پروردگار نے کہا کہ تسلیم و سپردگی کا مقام اختیار کرو تو اس نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی طریقہ کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے فرزندوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک واقعی مسلمان نہ ہو جاؤ۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کی گھڑی آئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ ایک قوم تھی جو چلی گئی، جو انہوں نے کمایا وہ انہیں ملے گا اور جو کچھ تم کمائی کرو گے وہ تمہیں ملے گا۔ ان کے اعمال کی باز پرس تم سے نہیں کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ، ہدایت پالو گے۔ آپ کہہ دیں ہم ابراہیم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، جو کہ باطل سے کترا کر چلنے والے تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم خدا پر اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم تو خدا کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تمہاری طرف سے ایمان لے آئیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو یہ صرف ان کے عناد کا ہی اظہار ہوگا، اور عنقریب خدا تمہیں ان سب کے شر سے بچا لے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رنگ تو صرف خدا ہی کا رنگ ہے، اور خدا کے رنگ سے بھلا بہتر رنگ اور کس کا ہوگا، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ اے رسول کہہ دیں کیا تم ہم سے اس خدا کے متعلق جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو صرف اس کے مخلص بندے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ کہہ دیں کہ کیا تم بہتر جانتے ہو یا خدا بہتر جانتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس خدائی شہادت موجود ہو اور وہ پھر بھی پردہ پوشی کرے اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ عنقریب احمق یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے موڑا ہے جس پر وہ پہلے قائم تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب سب خدا کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے گواہ بنو اور رسول تمہارے گواہ ہوں، اور جس قبلہ پر آپ پہلے قائم تھے اسے ہم نے اس لیے تبدیل کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور الٹے پاؤں کون پھر جاتا ہے۔ تحویل قبلہ یقیناً خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ افراد کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے انتہائی گراں ہے، اور خدا ایسا نہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یقیناً اللہ لوگوں پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں کہ جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیں، اور مسلمانوں تم جہاں بھی رہو اس طرف اپنے چہروں کو موڑ دو۔ یقیناً اہل کتاب اس بات سے آگاہ ہیں کہ تحویل قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کو تمام آیتیں بھی پیش کیوں نہ کریں پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے قبلہ کے بھی پیروکار نہیں ہیں۔ اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ رسول کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپا رہا ہے۔ حق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ بنیں۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ معین ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، پس تم نیکیوں میں سبقت کرو، تم جہاں بھی رہو گے خدا تم سب کو جمع کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں، اور یقیناً یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آپ جدھر سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف رکھیں، تم جہاں بھی رہو اپنا رخ اس کی طرف رکھو، تاکہ تم لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک و پاکیزہ بناتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور